اس ویڈیو میں ہم پڑھ رہے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو پریزنٹ پروگریسو ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ کنٹینیوس اور پروگریسو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی کوئی جاری رہنے والا عمل، اور اگر ان الفاظ کے شروع میں لفظ پریزنٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر یہ ہوگا حال یا پھر موجودہ زمانے میں جاری رہنے والا عمل۔ چونکہ عام طور سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم بھی اسی نام کا استعمال کریں گے۔ تو چلیے اب ہم کچھ ایگزامپلس کی مدد سے اس ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل کر ان جملوں کو پڑھیں گے۔ پہلا جملہ ہے یو آر یوزنگ دی انٹرنیٹ، یعنی آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو، یا پھر تم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو۔ یو کا لفظ جو ہے یہ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم سب انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو۔ تو اس جملے میں ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ موجودہ زمانے میں جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، مور اینڈ مور پیپل آر اسٹڈنگ انگلش، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ انگلش پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ، وی آر گوئنگ آن اے ہالیڈے ٹمورو، یعنی ہم کل چھٹی پر جا رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ، دا ویدر فورکاسٹ واز گڈ بٹ اٹ از ریننگ ایٹ دا مومنٹ، یعنی موسم کے حال کے مطابق موسم صاف رہنے کی اطلاع تھی لیکن اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ اب اگلا جملہ، علی اینڈ سارا آر آلویز آرگیوئنگ، یعنی علی اور سارا ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں۔ اور اب آخری جملہ، آئی ایم رائٹنگ اے بک، یعنی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ اب ہم غور کرتے ہیں ان جملوں میں استعمال ہونے والے وربس پر۔ تو ہر جملے کے اندر دو قسم کے وربس کا استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلے جملے کو۔ اس میں پہلا ورب جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لفظ آر، جبکہ دوسرا ورب ہے یوزنگ۔ از، ایم اور آر، یہ تین الفاظ جو ہیں یہ ورب ٹو بی کی تین پریزنٹ فارمز ہیں۔ تو از، ایم یا آر، ان تینوں میں سے کس کا استعمال کیا جانا چاہیے جملے کے اندر؟ اس بات کا پتہ لگتا ہے سبجیکٹ کی مدد سے۔ ہی، شی اور اٹ جیسے الفاظ اگر سبجیکٹ کے طور پر جملے کے اندر موجود ہوں تو ان کے ساتھ استعمال کیا جائے گا لفظ از کا۔ اسی طرح سے اگر جملے میں لفظ آئی کا استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایم استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر جملے کے اندر یو، وی یا دے جیسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ لفظ آر کا استعمال کیا جائے گا۔ اور ایسا کب کیا جائے گا؟ جب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ہر جملے میں ایک تو ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جملے کے اندر جس دوسرے ورب کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی فارم کہلائی جاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ ورب کی یہ فارم جو ہے اسے پریزنٹ پارٹیسپل اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اسے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جس کی مدد سے ناؤنس کو ڈسکرائب کیا جا سکے۔ کسی بھی ورب سے پریزنٹ پارٹیسپل اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ٹاک جو ہے یہ ہے ورب کی بیسک فارم، اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا ٹاکنگ، اور اب یہ بن گئی پریزنٹ پارٹیسپل فارم۔ تو پریزنٹ پارٹیسپل فارم جو ہوتی ہے اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل ابھی جاری ہے، یعنی کنٹینیوس ہے۔ جیسے کہ لفظ ٹاکنگ، اس کا ترجمہ ہوگا بول رہا ہوں۔ تو ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم کی موجودگی کی وجہ سے اس ٹینس میں پریزنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پریزنٹ پارٹیسپل جو کہ عمل کے کنٹینیو ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی وجہ سے کنٹینیوس کا لفظ اس ٹینس کے نام کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو اس طرح سے اس پہلی ایگزامپل کو جو ہم دیکھ رہے تھے یو آر یوزنگ دی انٹرنیٹ، اس میں لفظ آر اور یوزنگ کی موجودگی کی وجہ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، کیونکہ لفظ آر جو ہے یہ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ہے، جبکہ لفظ یوزنگ جو ہے یہ ایک پریزنٹ پارٹیسپل ہے جس سے عمل کے کنٹینیو ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ان باقی کی ایگزامپلز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے جملے میں ہے لفظ آر اسٹڈنگ، اور اس سے اگلے جملے میں ہے آر گوئنگ۔ اسی طرح سے از ریننگ، آر آرگیوئنگ، ایم رائٹنگ۔
تو ان تمام جملوں میں ہر جملے کے اندر از، ایم یا آر میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ورب استعمال کیا گیا ہے جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہیں، یعنی ایک پریزنٹ پارٹیسپل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی بھی جملے میں ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم یعنی لفظ از، ایم یا آر میں سے کوئی ایک آ رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہو جس کے آخر میں، یعنی کوئی ایسا ایکشن ورڈ ہو جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ تو چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں مختلف قسم کے جملوں کی کیا فارمیشن ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو۔ افرمیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ اس میں کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے ایک افرمیٹو جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ، یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی یا دے میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک ورب ٹو بی جو کہ اپنی پریزنٹ فارم کے اندر ہوتا ہے، یعنی لفظ از، ایم یا آر میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال سبجیکٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی ہی، شی اور اٹ کے ساتھ ہمیشہ از کا استعمال کیا جائے گا، آئی کے ساتھ ایم کا اور یو، وی اور دے کے ساتھ آر کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ایک ورب اپنی بیسک، معاف کیجیے گا، ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر کے ایک پریزنٹ پارٹیسپل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بعد ورب ٹو بی پریزنٹ فارم کے اندر اور پھر آخر میں ایک پریزنٹ پارٹیسپل۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کرنے سے بن جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل، اور اسے پریزنٹ پارٹیسپل اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ہم نے لفظ ہی کی مدد سے ایک افرمیٹو جملہ بنانا ہو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی فارم میں، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ ہی از ٹاکنگ، یعنی وہ بول رہا ہے۔ تو لفظ از کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل پریزنٹ یعنی حال یا پھر موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہے، اور لفظ ٹاکنگ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل ابھی جاری ہے، یعنی وہ بول رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ نیگیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق یہ بتا رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اس قسم کے جملے میں لفظ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اس جملے کے اندر کسی بات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرز کے جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ، یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو یا دے میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ورب ٹو بی اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، یعنی لفظ از، ایم یا آر میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر کے ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم لفظ آئی کی مدد سے ایک نیگیٹو جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ آئی کے ساتھ ایم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ، یعنی میں نہیں بول رہا۔ تو اس طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر یہ ہے ایک نیگیٹو جملہ جس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے کے اندر یہ عمل جاری نہیں ہے۔ تو اب اگر افرمیٹو اور نیگیٹو جملے کا آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً بالکل ایک طرح سے ہی ہے، صرف نیگیٹو جملے میں ورب ٹو بی کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افرمیٹو اور نیگیٹو جملے کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی جا رہی ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے فل سٹاپ کی جگہ ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کو زور دے کر پڑھا جائے گا یا پھر زور دے کر کہا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملہ، یعنی کوئی ایسا جملہ جس کے اندر آپ کچھ پوچھ رہے ہوں۔ تو اس قسم کے جملے میں
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिहाज से अल्फाज की जो तरतीब है वो इस तरह से होगी कि अब की बार सब्जेक्ट के बजाय जुमले के शुरू में सबसे पहले इस्तेमाल होगा वर्ब टू बी अपने प्रेजेंट फॉर्म में, यानी लफ्ज इज, एम या आर में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्तेमाल किया जाएगा एक सब्जेक्ट, यानी लफ्ज ही, शी, इट, आई, यू, वी या दे में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। और फिर जुमले के आखिर में आएगा वर्ब बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा करने के बाद, यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा। और जुमले के सबसे आखिर में पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किया जाएगा, एक सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क का, जिसकी मदद से ये पता चलेगा कि ये एक सवाल है। तो अब अगर हम लफ्ज शी को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी मदद से हम क्या इंटरोगेटिव जुमला बनाएंगे। ये जुमला इस तरह से होगा, इज शी टॉकिंग, यानी क्या वो बोल रही है। तो अब यहाँ भी मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाले किसी अमल के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इस जुमले में लफ्ज इज का इस्तेमाल किया गया है जिससे प्रेजेंट फॉर्म का पता चलता है, क्योंकि ये वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इसी तरह से इस जुमले में लफ्ज टॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसकी मदद से अमल के कंटिन्यू या जारी रहने के मुतालिक पता चलता है। तो इस तरह से ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया जुमला है। तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जुमलों की मुख्तलिफ इकसाम। तो इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप इस वीडियो के साथ साथ इन जुमलों को लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक टेबल की मदद से जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक करेंगे।